ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ہو اور پاکستان اپنے فتح MLRS کو ٹاکی شاکی نہ مارے، اس کو چلا کے ٹیسٹ نہ کرے۔ فتح ہے ہی ایسا ہتھیار جو کسی بھی جنگ میں فرنٹ لائن پر کھڑا ہو کر لڑے گا اور پاکستان کو فتح دلائے گا۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران ہی انڈس ایکسرسائز شروع کی تاکہ جنگ کی اپنی تیاریوں کو دیکھا جا سکے۔ اس ایکسرسائز میں پاکستان نے پہلے اپنے ابدالی میزائل کا ٹیسٹ کیا جس کی رینج 450 کلومیٹر تک ہے، اور پھر فتح کا جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ کمنٹ میں کسی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم یہ ٹیسٹ کر کے دشمن کو ڈرا رہے ہیں یا خود کو تسلی دے رہے ہیں، تو بتا دیں کہ یہ ٹیسٹ نہیں، یہ ٹریننگ لانچ ہے جسے ٹیسٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ میزائل ٹیسٹ یا ٹریننگ لانچ بظاہر ایک جیسے عمل لگتے ہیں کیونکہ دونوں میں میزائل فائر کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ان دونوں کا مقصد، نوعیت اور تکنیکی پہلو مختلف ہوتے ہیں۔ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں نئے میزائل کی کارکردگی، رینج، رفتار، درستگی اور سسٹمز کی آزمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ میزائل اپنی تکنیکی خصوصیات کے مطابق کام کرتا ہے یا نہیں، جبکہ جو ٹریننگ لانچ ہوتی ہے، میزائل کی ٹریننگ لانچ ایک ایسا تجرباتی یا مشقی عمل ہوتا ہے جس میں میزائل کو حقیقی لانچ جیسی صورتحال میں فائر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف عملے کی تربیت، سسٹم کی جانچ اور حکمت عملی کی مشق ہوتا ہے، نہ کہ کسی دشمن کو نشانہ بنانا یا جنگی مقصد حاصل کرنا۔ ٹریننگ لانچ میں عام طور پر میزائل میں وار ہیڈ نصب نہیں ہوتا، یا اگر ہو بھی تو وہ غیر فعال یا مشقی نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ عمل عملے کو میزائل فائرنگ کے مراحل کی تربیت دینے کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے لانچ کوڈز، ٹارگیٹنگ، ریڈینس چیک اور کمانڈ اینڈ کنٹرول پروسیجرز۔ اس میں سسٹم بھی چیک کیا جاتا ہے۔ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ میزائل لانچ سسٹم، رڈار، کمیونیکیشن، فتح 1 اور 2 کے بارے میں تمام ڈیٹیل میں ایک سے کام بتا چکا ہوں یا نہیں، جسے دوبارہ نئے دستوں کو کسی بھی ممکنہ جنگی صورتحال میں فوری رد عمل دینے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ ویلکم ٹو ابابیل۔ بعض اوقات ٹریننگ لانچ دشمن کو طاقت کا پیغام دینے کے لیے بھی کی جاتی ہے، جیسے کہ بھارت یا پاکستان کا کسی تناؤ کے دوران ٹریننگ لانچ کرنا۔ ٹریننگ لانچ عام طور پر مخصوص اور محفوظ علاقوں میں کی جاتی ہے، جیسے صحرا، سمندر یا غیر آباد خطے، تاکہ کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ تو اوورآل اس کا مقصد جنگ کے لیے تیاری کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم گائز، MLRS یعنی ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم، جسے ملٹیپل راکٹ لانچر بھی کہتے ہیں، یہ ایک قسم کا راکٹ آرٹلری سسٹم ہوتا ہے جو کئی لانچرز پر مشتمل ہوتا ہے، جو کہ ایک سنگل پلیٹ فارم پر فکسڈ ہوتا ہے، اور اس سے ایک ساتھ کئی راکٹس فائر کیے جا سکتے ہیں۔ راکٹس کا یہ گروپ یا یہ سسٹم کسی ٹرک اور ٹریلر پر ماؤنٹ ہوتا ہے تاکہ اسے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے۔ بیٹل فیلڈ میں ملٹیپل راکٹ لانچر کی کافی زیادہ اہمیت ہے، آرٹلری اس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ملٹیپل راکٹ لانچر کی وائڈ رینج آف کیپیبلٹیز کی بدولت اسے بیٹل فیلڈ میں کئی سچویشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے دشمن کی فارمیشن کو نشانہ بنانے، دشمن کے مضبوط قلعوں کو تباہ کرنے، اسٹریٹجک لوکیشن کو ڈیمیج کرنے اور دشمن کی ایکٹیویٹیز کو سپریس کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ویپن کنسنٹریٹڈ ٹروپس، آرمرڈ وہیکلز اور لائٹ فورٹیفیکیشن کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ملٹیپل راکٹ لانچرز کی رینج عام طور پر 10 کلومیٹر سے لے کر 300 کلومیٹر تک ہوتی ہے، لیکن چند ایک ممالک ایسے بھی ہیں جن کے پاس 500 رینج والے ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک ایسے ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کی بات کریں گے جو دنیا کے زیادہ رینج والے ملٹیپل راکٹ لانچرز میں تو شامل ہے ہی، لیکن ایشیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس اتنی رینج والا ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہو۔ انڈیا بھی نہیں اور نہ ہی چین۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے ایک نئے ہتھیار فتح 2 کی۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو انتہائی کیپیبل ہے اور لمحوں میں دشمن کی کمر توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا فتح 1 اور فتح 2 ویپن کیا کچھ کر سکتا ہے اور کس مقصد کے لیے پاک آرمی اسے استعمال کرنا چاہتی ہے، انڈیا کا کون سا ہتھیار اس ہتھیار کے نشانے پر ہے، اور امریکن بیسڈ کمپنی نے پاکستان کے اس ہتھیار کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اور ویڈیو کے اینڈ پر ایک اسپیشل میسج ہے، اسے بھی ضرور سنیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت 4 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم موجود ہیں۔ ایک KRL غضب جو کہ پاکستان نے سوویت BM-21 گریڈ پر بیسڈ خود ہی ڈیولپ کیا ہے، ایک ٹائپ 83 MLRS،
یہ چائنیز ویریئنٹ ہے اور پاکستان ازر کے نام سے اسے خود ہی ڈیولپ کر رہا ہے۔ ایک A100 یہ بھی چائنیز ویریئنٹ ہے جسے پاکستان خود ہی ڈیولپ کر رہا ہے۔ اور پاکستان کی فتح سیریز جس میں فتح 1 اور فتح 2 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے، یہ سسٹم ٹوٹلی پاکستان نے خود ہی ڈیولپ کیے ہیں۔ فتح 1 ایک گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے جس کا کامیاب تجربہ 2021 میں کیا گیا۔ اسے پاکستان کی ڈیفنس کمپنی گڈز نے بنایا ہے۔ یہ ایک فاسٹ ری ایکشن، لانگ رینج اور ہائی ایکوریسی سسٹم ہے جو کہ دشمن کے گروپ اور ایریا ٹارگٹس کو آسانی سے ڈسٹرائے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسا کہ دشمن کے ملٹری بیسز، میسو آرمرڈ ٹروپس، میزائل لانچنگ سائٹس، لارج ایئرپورٹس، ہاربرز اور دوسری اہم فیسلٹیز کو یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اس کی رینج 70 کلومیٹر سے لے کر 150 کلومیٹر تک ہے اور اتنی رینج میں یہ 8 کلومیٹر تک کے ایریا میں 8 ٹارگٹس کو ایک ساتھ انگیج کر سکتا ہے۔ فتح 1 میں 8 لانچر ہیں جسے 8 مختلف ٹائپ کے راکٹس فائر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ روایتی وار ہیڈ پر مشتمل ہے۔ اس کے منیشنز میں ہائی ایکسپلوزو فریگمنٹیشن، سب منیشن اور کلسٹر منیشن شامل ہیں اور اس سسٹم کی ایکوریسی 50 میٹر تک ہے، یعنی کہ زبردست ایکوریسی ہے۔ ٹارگٹ مس ہونے کے بالکل بھی چانس نہیں ہے۔ اس میں ایڈوانس انٹیگریٹڈ فائر کنٹرول سسٹم ہے جو کہ ایکوریٹ ٹارگیٹنگ اور میزائل گائیڈنس کے کام کرتا ہے۔ گائیڈنس کے لیے اس میں انرشل نیویگیشن سسٹم اور گلوبل پوزیشننگ سسٹم بھی موجود ہے، اور یہ سسٹم جس پلیٹ فارم پر ماؤنٹ ہے وہ 8x8 ٹرک ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے اور اپنی ڈیزائر لوکیشن سے دشمن کے اہم ٹھکانوں پر راکٹس کی بارش کی جا سکتی ہے، اور اس سسٹم کی شیلف لائف 10 سال رکھی گئی ہے۔ دوستو 2 سال کے کم عرصے کے دوران پاکستان نے فتح ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کا اگلا ورژن فتح 2 بھی بنا لیا ہے، جس کا ٹیسٹ ریسنٹلی کیا گیا ہے۔ یہ ایک لانگ رینج ہائی پریسیجن سٹرائک ویپن ہے جس کی رینج 400 کلومیٹر تک ہے، اور اس ریجن میں صرف یہ ایک ہی اس قسم کا ویپن ہے جو اتنی زیادہ رینج کا حامل ہو۔ چین اس وقت PCL-191 پر کام کر رہا ہے جو کہ 500 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے، لیکن ایک تو یہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے اور سروس میں شامل نہیں ہوا، اور دوسرا یہ ہائی مارس لائک راکٹ سسٹم کی طرح ہے اور ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل فائر کرتا ہے، تو اس کی کیٹیگری کچھ چینج ہے۔ جبکہ فتح 2 کے بارے میں رپورٹس یہ بھی ہیں کہ پاکستان اس کی رینج 500 کلومیٹر تک بڑھا سکتا ہے، جبکہ انڈیا کے پاس جو ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے اس کی ایکسٹینڈڈ رینج 120 کلومیٹر تک ہے، جو کہ پناکا مارک 2 MLRS ہے، اور یہ انڈیا کے MLRS ایرسنل کی بیک بون سمجھا جاتا ہے۔ فتح 2 ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن ہے جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ایویونکس انسٹال کیے گئے ہیں، یعنی اس میں پاکستان نے جدید ترین ایویونکس انسٹال کیے ہیں۔ اس میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ ایڈوانس مٹیریل ہے، اس میں سوفسٹیکیٹڈ نیویگیشن سسٹم ہے، اور اس میں سے نکلنے والے راکٹس یونیک فلائٹ ٹریجیکٹری استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ٹیسٹ میں جو سسٹم دکھایا گیا ہے اس میں 2 بیرل یا لانچرز دکھائی گئی ہیں جنہیں مزید بڑھایا جائے گا، ممکن ہے کہ یہ 8 کر دی جائیں۔ فتح 1 کی طرح یہ سسٹم بھی 8x8 ٹرک پر ماؤنٹ ہے۔ اس کا سوفسٹیکیٹڈ نیویگیشن سسٹم اور گائیڈنس سسٹم اسے اجازت دیتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ رینج پر ہائی پریسیجن سٹرائک کر سکے۔ اس کی ایکوریسی کتنی ہے یہ کلاسیفائڈ ہے، اس میں وار ہیڈ کون سا استعمال کیا جا رہا ہے یہ بھی کلاسیفائڈ ہے، اس کی زیادہ تر کیپیبلٹیز کلاسیفائڈ ہی رکھی گئی ہیں۔ دوستو اسٹمسن سینٹر ایک نان پروفٹ اور غیر جانبدار تھنک ٹینک ہے جو کہ کریٹیکل ایشوز پر ریسرچ کرتا ہے اور انڈیپینڈنٹ انالیسز دیتا ہے۔ یہ آرمز کنٹرول، نیوکلیر پرولیفریشن، کلائمیٹ چینج، انرجی سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، ساؤتھ ایشیا سیکیورٹی ڈائنامکس اور ایشیا پیسیفک ریلیشن پر بات کرتا ہے۔ یہ ایک امریکن بیسڈ کمپنی ہے اور انہی کے ایک سینئر ریسرچ ایڈوائزر فرینک اوڈینل کا کہنا ہے کہ فتح 2 کا ٹیسٹ پاکستان کی ملٹیپل پریسیجن سٹرائک آرٹلری سسٹم کے میدان میں ایک بہترین کوشش ہے، اور اس سسٹم کی ویریبل رینج نے پاکستان کے دشمن کے لیے خطرہ بڑھا دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان دنیا میں جاری اس وقت جنگوں سے سبق سیکھ رہا ہے اور اسی کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز بنا رہا ہے اور ویپن ڈیولپ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آذربائیجان اور آرمینیا اور روس اور یوکرین کی جنگ کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے کامبیٹ ڈرون کی طرف توجہ دینا شروع کی، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کامبیٹ ڈرون اور لو کاسٹ آرٹلری سسٹم پریسیجن گراؤنڈ بمبارمنٹ کے فوائد سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ اور آخر میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے فتح 2 ویپن سسٹم کے ٹارگٹس میں انڈیا کا S-400
ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس ویپن کو S-400 کے خلاف ڈیکوئے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، مطلب فتح 2 کے ذریعے S-400 پر فائر کیا جائے گا اور اسی کی آڑ میں کمبیٹ ڈرون S-400 پر اٹیک کرے گا، مطلب ان دونوں کے کمبینیشن سے S-400 کو نکارہ کیا جا سکتا ہے اور ایئر سٹرائک کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ فتح 2 بھی S-400 کو تباہ کر سکتا ہے۔ جن کو نہیں پتا انہیں بتا دیں کہ S-400 روس کا بنایا ہوا ایک سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جو کہ ایئر ڈیفنس کا کام کرتا ہے، جو ہر قسم ایئر کرافٹ اور میزائلز کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اپنی ٹیریٹری میں گھسنے سے روکتا ہے۔ اس کی رینج 400 کلومیٹر تک ہے، 400 کلومیٹر دور سے ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور بیلسٹک ٹارگٹس کے لیے اس کی رینج 60 کلومیٹر ہے اور یہ ایک ساتھ 160 ٹارگٹس کو ٹریک اور انگیج کر سکتا ہے۔ اور انڈیا نے ایسی 5 ریجمنٹس روس سے خریدنے کی ڈیل کی تھی، جبکہ 3 تو انڈیا پاکستان اور چین کے بارڈر کے ساتھ ڈپلوائے بھی کر چکا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ ایک بہترین اور مانا تانا اور اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ریڈار کیسے، لیکن ایسا کہنا کہ یہ ان بیٹیبل ہے یا اسے بالکل بھی تباہ نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط ہے۔ ہم مان بھی لیتے اگر یوکرین اور روس کی جنگ نہ لگی ہوتی، کیونکہ اس جنگ میں یوکرین نے روس کے 3 ایسے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ کیے ہیں، جن میں سے ایک لو فلائنگ سب سونک کروز میزائل نیپچون سے تباہ کیا گیا ہے۔ تو یہ خامی ہے کہ بالکل لو فلائنگ پر S-400 سسٹم ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ S-400 کیا دنیا کا کوئی بھی سسٹم ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ ریڈار لو فلائنگ ٹارگٹس کو کیچ نہ کر لے، اور ابھی تک ایسا کوئی ریڈار نہیں آیا جو بہت کم اونچائی پر ٹارگٹ کو پکڑ لے کرتا ہے۔ تو جب تک ریڈار ٹارگٹ کو نہ دیکھ لے تو سام سسٹم کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یوکرین وار میں S-400 کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ لو فلائنگ ٹارگٹس کے خلاف یہ نہیں چل پایا، اور پاکستان کے پاس ایسے کئی ویپنز ہیں جو لو فلائنگ کرتے ہیں اور ٹرین ہگنگ کرتے ہیں، مطلب پاکستان کے پاس S-400 کے لیے پہلے سے ویپنز موجود ہیں، اور اس لسٹ میں فتح 2 بھی شامل ہو چکا ہے۔ فتح 2 پاکستان کے لیے اس لیے بھی سگنیفیکنٹ مائل سٹون ہے کہ اسے بنانے میں پاکستان کسی اور ملک پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، یہ ٹوٹل پاکستانی پروڈکٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ریجنل رائیولز کے خلاف ڈیٹرنس کیپیبلٹی کافی زیادہ بوسٹ کر چکی ہے۔ پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کی طاقت بڑھ چکی ہے اور MLRS ٹیکنالوجی میں پاکستان اب ابو بن چکا ہے۔ اور اینڈ پر میں یہی اسپیشل میسج دینا چاہوں گا کہ سسٹم پاڑ دیں گے، سسٹم پاڑ دیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔